الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا العشار عطلت. وقال جل جلاله أيضا: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، ہم نے ایک حلقہ شروع کیا تھا قرآن کریم کی تفسیر کیا ہے اور اللہ کی آیات میں الحاد کیا ہے۔ تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کے کلام کو، قرآن اللہ کا کلام ہے، ہر لفظ کو اس کے معنی پہ رکھا جائے، اللہ کے کلام کو اس کی مراد پہ رکھا جائے، اور اللہ کی مراد سب سے بڑھ کر اللہ خود جانتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس مراد کو اپنے نبی محبت قرآن کے سامنے بیان کیا، خود فرمایا کہ اس قرآن کو جسے ہم نے آپ پہ نازل کیا، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ رکھنا اور اس کے بیان کو، یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ تو تحریف یہ ہے کہ تلبیس کر کے، دجل کر کے، اپنے مقاصد کے لیے آپ قرآن کے الفاظ کو استعمال کریں۔ یہ خاصہ ہے ان لوگوں کا جو قرآن کا لفظوں میں انکار نہیں کرتے مگر اس کی مراد کو مانتے نہیں۔ یہ بہت خطرناک ایک سازش ہے قرآن اور اسلام کے خلاف۔ کیا کہ تم لوگوں کے سامنے یہی کہو کہ ہم مانتے ہیں مگر اس کی مراد کو نہ مانتے۔ تو اس کا ایک نمونہ ہم نے اس سے پہلے آیت توفی میں رکھا تھا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں رکھا تھا، اور آج ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ سورہ تکویر کی ایک آیت ہے اور سورہ قیامت سے کچھ ہے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ قرآن حکیم نے جہاں قیامت کی علامات کو بیان کیا ہے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، کہ سورج جو ہے، چاند جو ہے، ستارے جو ہیں، سب کے سب لپیٹ لیے جائیں گے، یعنی نظام دنیا کے درم برم ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت کی وقوع کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ عربوں کے ہاں سبھی کو پتہ ہے کہ اونٹ اور اونٹنیاں قیمتی جانور تھے، ان کا بہت بڑا سرمایہ تھا۔ پھر اونٹنی اگر حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، اور وہ بھی حمل وضع کرنے کی مدت میں ہو، تو اس کے مالک اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان کا وہ قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ اونٹنیاں جو حاملہ ہیں، بچہ جننے والی ہیں، اور 10 ماہ ان کو ہو گئے، تو لوگ اتنا آخرت کی طرف منہمک ہوں گے، آخرت کی طرف ان کی توجہات ہوں گی، اور آخرت کے امور میں وہ اس قدر منشغل ہو جائیں گے کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو بھی چھوڑ دیں گے، عطلت، معطل کر دی جائیں گی وہ۔ اب یہ ایک سیدھی بات ہے، اس آیت کا ما سبق، ما بعد، اور پوری صورت ہی اسی حکم میں نازل ہوئی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے اس کا ترجمہ اور اس کا شان نزول سباق و سیاق کی روشنی میں۔ تو اب آئیے مرزا صاحب کیا کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد، تحفہ گل رویہ، اللہ، صفحہ 65، روحانی خزائن، جلد 17، صفحہ 194 میں رقم تراز ہیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کا مطلب یہ ہے کہ ریل ایجاد ہونے کی وجہ سے اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی۔ اب اپنے مطلب کی ایک بات کہہ دی، وہ کیا کہ مرزا صاحب مجدد ہیں جی، یعنی انہوں نے
مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کو اللہ اور رسول کے زمانے کی طرف لے جائے. یہ بھی نقطہ سمجھ لیں. مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد وہ نہیں ہوتا جو دین کو آگے لے جائے، اپنی مطلب اور مرضی کے مطابق اس کے اندر شرحیں ڈالے، تفسیریں ڈالے، اور وہ بات کہے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کہی ہو. یہ مجدد نہیں، اسے محرف اور ملحد کہتے ہیں. مجدد وہ ہے جو دین کو اللہ اور رسول اور اس زمانے میں جس میں قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا، حضرات صحابہ موجود تھے، اور اس زمانے میں دین کیسے سمجھا گیا اس کی طرف لے جائے. یہ ہے مجدد. اور جب دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ ہر صدی کے اندر ایک ایسے شخص کو توفیق دے گا اور جو دین کو کیا کرے گا، اس زمانے میں کی طرف لے جائے گا. تجدید یہ ہے دین میں. یہ نہیں ہے کہ آپ دین میں ایسی بات کہیں کہ آپ سے پہلے کسی نے نہ کہی ہو. اب چونکہ ریل گاڑی اس زمانے میں تھی نہیں، اب مرزا صاحب نے اس آیت کو فٹ کر دیا اور شاباش لوگوں سے مل گئی کہ دیکھو جی یہ ہے مجدد جنہوں نے ایسی بات کہی، ایسی بے تکی بات کہی کہ اس قرآن کے اندر اس آیت سے پہلے جو کچھ بیان ہوا نہ اس سے اس کا تعلق ہے، نہ بعد میں جو کچھ بیان ہوا اس سے کوئی تعلق. دیکھو کتنی حماقت کی بات ہے. اس سے پہلے مالک یوم الدین، یہاں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. گویا کہ مرزا صاحب تو لوگوں کو صرف اس دنیا کے اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں، آخرت کی کوئی بات نہ کریں، نہ آخرت کی نعمتوں کی، نہ جنتوں کی، نہ جہنم کی سزاؤں کی، نہ معجزات کی. ہر وہ چیز جو ایمان سے تعلق رکھتی ہے اس کے پیچھے مرزا صاحب لگے ہوئے ہیں. اور ہر ملحد کا یہی ایک ہدف ہوتا ہے کہ امت کو اللہ اور رسول اور اس دین سے جو قدیم دین اوپر سے آ رہا ہے اس سے امت کو کے رشتے کو توڑ دے، منقطع کر دے. یہ اہل الحاد کا کام ہے، اہل تجدید کا نہیں. تو اب اس آیت کے اندر ہم نے ایک بات سمجھا دی جو عوام بھی سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں جتنی چیزیں ضروریات دین ہوتی ہیں وہ اتنی آسان اور معروف ہوتی ہیں کہ ہر امتی کو تقریباً ان کا علم ہوتا ہے. اب آخرت کا علم، آخرت پہ ایمان، آخرت کے واقعات ہم ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اس دنیا کے نظام کو کیا ہوگا، سب جانتے ہیں. آسمان، ستارے، چاند، بہار، سمندر، زمین، پہاڑ، سب کا ذکر قرآن میں ہوا ہے کہ پہاڑوں کو یہ ہوگا، سمندروں کو یہ ہوگا، سورج کو یہ ہوگا. اب آگے دیکھیں دوسری تعریف کا نمونہ. سورہ قیامہ میں بھی یہی چیز ہے. مرزا صاحب کا اکثر الحاد ایمانیات میں ہوتا ہے یا معجزات میں. یہ بھی نقطہ یاد رکھیں ہمارے دائی حضرات کہ ان کا جو محل الحاد ہے وہ یا معجزات انبیاء ہوں گے کیونکہ یہ بھی ایمان سے تعلق رکھتی ہے چیزیں، یا اللہ نے جو مغیبات کی خبریں دی ہیں وہ ہوں گے کیونکہ انسان بظاہر اس دنیا سے دل لگا لیتا ہے، آخرت کی فکر نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ قیامہ میں بھی قیامت کے ہولناک منظر کو سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو. اب آپ دیکھیں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. بَرِقَ الْبَصَرُ یعنی آنکھ چندھا جائے گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند خسف ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ گرہن لگتا ہے سورج کو بھی چاند کو بھی، تو یہ چاند بے نور ہو جائے گا. پھر آگے ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور چاند اور سورج دونوں کو جمع کر لیا جائے گا.
اب یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ قیامہ میں، آیت نمبر 7، 8، 9، جس کا ترجمہ ہم نے بتا دیا کہ اللہ قیامت کے ہولناک احوال کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب نگاہ چندیانے لگے گی، نگاہ چندیانے لگے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند دونوں کو جمع کر لیا جائے گا، پھر انسان کہے گا این المفر، کہاں بھاگو؟ مرزا غلام احمد، نور الحق، صفحہ 7۔ یقول الانسان یومئذ این المفر سے چاند گرہن اور سورج گرہن مراد ہے جو اس کے زمانہ میں، یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے زمانے میں چاند اور سورج گرہن ہوئے، اس سے وہ مراد ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسی واحیاتی، کدھر کی بات کدھر۔ قرآن حکیم ایک مربوط کلام ہوتا ہے۔ سورہ قیامت شروع ہی قیامت کے ذکر سے ہوتی ہے، قیامت کے واقعات سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی ان واقعات کو لوگوں کو ایمان میں ابھارنے اور آخرت کی تیاری کے لیے ان کے سامنے یہ ذکر کرتے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، یعنی جتنی چیزیں انسان کو بے خبر کرتی ہیں اللہ سے، آخرت سے، جنت دوزخ سے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنے بندوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ چیزیں واقعات کریں، مگر مرزا صاحب کو یہ منظور نہیں۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو میرے زمانے میں چاند اور سورج کو گرہن لگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سورہ قیامہ کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، مسلمان مفسرین کا اجماع ہے کہ اس میں قیامت کے ہولناک واقعات کا ذکر ہے۔ وجوم الشمس والقمر سے مراد یہ ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اسے ہی مفسرین نے، جنہیں مرزا صاحب مجدد کہتے ہیں، طبری ہو، ابن کثیر ہو، ان کو مرزا صاحب نے اور قادیانیت نے مجددین کی فہرست میں لکھا ہے۔ تو جو شخص ان لوگوں کی بات کی بھی تردید کرے اور قبول نہ کرے جسے وہ خود مجدد کہتا ہے، تو اب بتائیں اس کی اپنی حیثیت کیا ہوگی۔ وہ حضرت مجاہد کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قال مجاہد کوّرا مثل قولہ تعالی اذا الشمس کوّرت، کہ تکویر کا معنی یہ ہے کہ ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ یہ تو ان کا قول ہے جن کو یہ مجدد مانتے ہیں، اور انہوں نے حضرت مجاہد کا قول نقل کیا۔ نیز ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد ان کا تاریک ہو جانا ہے۔ یہی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی روشنی چلی جائے گی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوّرت یعنی بے نور ہو جائے گی، یعنی تکویر سورج اور چاند کا بے نور ہونا ہے۔ اور اس کی تعریف مرزا صاحب نے کیا کی، الحاظ کیا کیا؟ مرزا صاحب نے کہا کہ اس سے مراد میرا زمانہ ہے، بے نور زمانہ۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ تکویر سے مراد کسی چیز کے بعد کا بعد سے مل جانا ہے، اور اسی سے پگڑی کا تکویر، یعنی اس کو جب سر پہ ایسے باندھ لیتا ہے تو اسے تکویر کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک
دو نمونے ہم نے اس سے پہلے پیش کیے تھے، اور ابھی آج یہ نمونے پیش کیے ہیں، اور یہ اس لیے میں اتنی آسان چیزیں پیش کر رہا ہوں کہ یہ ایمانیات ایسی چیزیں ہیں کہ ہم میں سے عالم کو بھی پتہ ہوتا ہے اور غیر عالم کو بھی، عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ ایمان بالآخرت اور آخرت سے پہلے ہونے والی علامات قیامت کی کیا ہے۔ مرزا صاحب نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا الا یہ کہ اہل ایمان کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو ہماری گزارش ہے ان قادیانیوں سے جو بالکل بیچارے سادہ لوگ ہیں، ان غور کریں اور ایمان کے دائرے میں کھل کر بغیر کسی خوف کے دل کے یقین کے ساتھ عوض کا رہیں اور داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمانیات پہ استقامت عطا فرمائے، اور اہل الحاد کو اور قادیانیت کے بنائے قادیانیت کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔